بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة ثم قال: خذوا في أوعيتكم. الحديث رواه مسلم۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام کو بہت بھوک لگی، کھانے پینے کی اشیاء تقریباً ختم ہو گئیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے اجازت چاہی، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو کچھ اونٹ ذبح کر لیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے رائے دی، مشورہ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا کریں گے تو قل الظہر، سواریاں تو بہت کم ہو جائیں گی، اور سفر میں پہلے ہی سواریاں کم ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ جمع کریں، جو کچھ کسی کے پاس تھوڑا بہت کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ جمع کر لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دسترخوان بچھوایا، صحابہ کرام جو ہے وہ اپنا بچا ہوا لے کے آنے لگے۔ فجعل الرجل یجیء بکف ذرہ، ایک آدمی مکئی کی ایک مٹھی بھر کے لا رہا ہے، وہی بچی ہوئی تھی۔ وہ یجیء الاخر بکف تمر، ایک آدمی جو ہے وہ ایک مٹھی بھر کے کھجوروں کی لا رہا ہے۔ وہ یجیء الاخر بکسرہ، کوئی جو ہے وہ ایک روٹی کا ٹکڑا لا رہا ہے۔ تو دسترخوان پر تھوڑی سی چیزیں جمع ہو گئیں، سارے لشکر میں سے جمع کرنے کے بعد بھی راوی کہتے ہیں شیء یسیر، تھوڑی سی کھانے کی چیزیں جمع ہو گئیں۔ فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آج ہم نے حدیث کے الفاظ پڑھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر برکت کی دعا کی۔ پھر حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، اب ان کو اپنے جو تھیلے یا تمہارے جو برتن ہیں ان میں بھرنا شروع کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اس کے اندر اس قدر برکت ہو گئی، اور وہ اس قدر ہو گیا کہ صحابہ کرام نے اپنے لشکر کے سارے برتن وہ جمع کر لیے، اور جمع کر کے ان کو بھرا، تو وہ سارے کے سارے بھر گئے، اس کے باوجود بھی بچ گیا۔ پھر صحابہ کرام دسترخوان پہ بیٹھے، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، دسترخوان پر جو بچا ہوا تھا اس سے صحابہ نے کھایا، وہ سارے صحابہ سیر ہو گئے، پھر بھی بچ گئے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے تھوڑا سا کھانا اللہ رب العزت نے اتنا وافر اور زیادہ کر دیا کہ سارے لشکر کے برتن بھی بھر گئے، اور سارے صحابہ نے سیر ہو کے کھا بھی لیا، پھر بھی بچ گئے۔ یہاں سے ہمیں جو بات سمجھ میں آتی ہے، جو درس ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب ضرور اختیار کروایا، یعنی پہلے سارا دسترخوان پہ جمع کیا۔ ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تو اللہ رب العزت دسترخوان پہ بغیر کوئی چیز موجود ہوئے ہی پیدا کر دیتے، جیسے من و سلوہ پہلے اترتا تھا، لیکن نہیں، فرمایا پہلے جمع کرو چیزیں، اسباب اختیار کرو۔ پر اس اسباب اختیار ہوئے پھر دعا فرمائی۔ تو اس کا مطلب ہے اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے اور توکل بھی کرنا چاہیے، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ساتھ چلنی چاہیے۔ پہلے سبب اختیار کیا جائے، جتنا سبب اختیار کر سکتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت پر بھروسہ اور توکل کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔